الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بتاؤ کس نے فکر کی؟ نفرتوں کی آگ دل میں لگائی۔ آج خونی رشتے پرائے کیوں ہو چکے؟ سب سے بڑی غلطی ہم سے ہوئی۔ اپنے بچوں میں بیٹھ کے اپنے بھائی کا گلا، اپنے بچوں میں بیٹھ کے اپنے بھائی کو دشمن سمجھایا کہ میرا سب سے بڑا دشمن ہے، میں مر جاؤں اسے میرے جنازے کی چرپائی کو ہاتھ لگانے نہ دینا۔ اپنی نونہال نسل کے سامنے اپنی بہنوں کا گلا کیا، اپنے باپ کا گلا کیا، اپنی اماں کا گلا کیا، دادوں کا گلا کیا، نانکوں کا گلا کیا۔ اس ننھے سے مٹکوں میں، ننھی سی سرائیوں میں اتنا ہم نے گند بھر دیا، اگر 50 سال کے بعد باپ دادے کا خون جوش مارے گا، اگر دونوں بھائی عید کے دن یا کسی تہوار پر موقع پر یا کسی غمی میں ایک دوسرے کے گلے لگنے لگیں گے تو آپ کی سگی اولاد درمیان میں دیوار بن جائے گی اور کہے گی ابا ہمیں چھوڑ یا انہیں چھوڑ۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہمارے سے ہوئی۔ خونی رشتے میرے عزیزوں، بے شک ہمارے کتنے بھی دور ہو جائے، اگر ہماری اولاد میں سے کوئی مداخلت کرے گا، خبردار آج تو میرے بھائی کے درمیان، آج تو میری بہن کے درمیان بول لیا، اگر اندھا بولا میں تیرا منہ توڑ کے رکھ دوں گا، تجھے نہیں پتا میری ناراضگی، ہم دونوں آپس میں بھائی ہیں، ہم دونوں آپس میں بہن بھائی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بھتیجا ہو کہ میں پھپھی کو گالیاں دلواؤں گا اور بھانجا ہو کہ مامے کو گالیاں دلواؤں گا، خبردار زبان کاٹ کے رکھ دوں گا۔ آج کے بعد ان کی طرف تو نے میلی آنکھ سے دیکھا۔ لیکن یہاں تو میرا عزیزو باپ بیٹوں کے سامنے اپنے بھائی کو مجھے دانتوں کے اندر لے لے کر مروڑ مروڑ کے کہہ رہے ہیں میں تنوں ویکھ لواں گا، چل پترا چلیے پھر کس وقت نہیں بڑھیں گے۔ رب اکبر کی قسم، گھر میں جا کے تکیے کے اوپر لیٹ کر سر رکھ کر تیرا غصہ تو تبدیل ہو جائے گا، تیرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، لیکن جو نفرت کی آگ اولاد کے اندر دوڑی ہے، خدا پاک کی قسم یہ انتقام لیے بغیر نہیں رہے گی۔ بات حافظ آباد کی نہیں کرتا، فیصل آباد کی نہیں کرتا، گجرانوالے کی نہیں کرتا، ڈسکے کی نہیں کرتا، نارووال کی نہیں کرتا۔ بتاؤ قسم اٹھا کے آج سارے دن میں آپ نے اپنے بچوں کے بارے میں کیا سوچا؟ قرضے لے لے کے دکانوں کے اندر کروڑوں روپے کا مال ڈالا ہوا، رات یہ سو رہے تھے ہائے سویرے پارٹی نہیں آنا، دوپہر یار پارٹی آئے گی، اسے پھول کر عزت بچانے کے لیے میرے عزیزو آپ نے کس کس کا ترلا منت رات کے اندھیرے میں فون کے اوپر خاموشی میں نہیں کیا، یاروں کی گیدرنگ سے اٹھ کے، یاروں کے ماحول سے اٹھ کے دور دور جا کے فون کیا، یار عزت بچے گی، بندہ آ کے بولے گا کتنا بد نصیب ہے، عزت بچانے کے لیے آنکھ سے آنسو نکل گیا۔ رب اکبر کی قسم ہے نسل بچانے کے لیے کبھی زندگی کے اندر خیال ہی نہیں آیا، نتیجہ کیا نکلا؟ سارا سال کوٹ جنازے میں جا رہا ہے اور سگی اولاد کو جنازے کی نماز پڑھنی نہیں آتی ہے۔ جاؤ خوشی خوشی اپنے گھر لوٹ جانا۔ یہ امتیاز صاحب کی دعوت پر آنے والوں اللہ اکبر عزت کے ساتھ خوشیوں کے ساتھ اپنے گھروں میں لوٹ جانا۔ راستے میں ذرا ایک لمحے کے لیے تو سوچنا فقیر کیا کہہ کے گیا، مکان کے وارث، دکان کے وارث، کاروبار کے وارث موجود ہے، ہائے 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 مرنے کے بعد میری کامیابی کا وارث کوئی نہیں، کیا میری اولاد اس قابل بن گئی؟ زندگی کے 50 سالوں میں میں نے کسی بچے کو اس قابل بنایا کہ وہ قیامت کا دن اللہ کو میری سفارش کرے گا اور میرا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے سامنے سے جنت الفردوس میں لے جائے گا۔ عصر کی نماز سے شروع ہونے والا اتنا بڑا اجتماع جس میں آپ حضرات کی محبت، آپ کی ولولہ انگیزی، آپ کا پیار، آپ کی توجہ، آپ کی چاہت تشریف لائی۔ میرے دوستوں بزرگوں، صرف چاول کا ڈبہ لے کے نہ جانا، یہ 5 انگلیوں کو چاول کے چیکنے کے اندر گیلی نہ کر کے جانا، بلکہ یہاں سے دلوں کی تبدیلی لے کے جانا، مزاج کی تبدیلی لے کے جانا، یہاں سے میرے عزیزوں ایک نظریہ، ایک سوچ لے کے جانا۔ آج کے بعد دنیا بنانے پہ محنت نہیں ہوگی، آج کے بعد آخرت کے بنانے پہ محنت ہوگی۔ جب انسان کی سوچوں اور فکروں کا معیار آخرت کے بنانے پہ لگ جائے گا، رب اکبر کی قسم اللہ دنیا کی دولت قدموں میں لا کے رکھ دے گا، ورنہ یہ دنیا بھگائے گی۔ کتنوں کو بھگایا، پہلوانوں کو بھگایا، ہاکی والوں کو بھگایا، کرکٹر والوں کو بھگایا، بیڈمنٹن والوں کو، کبڈی والوں کو، مال والوں کو، امیروں کو، غریبوں کو بھگایا۔ اتنا بھاگے ابھی موت نہیں آئی، آنکھوں سے نظارے دکھا دیے، مجھے موت کی آغوش میں بھیج دیا، دنیا پھدک کر کسی اور کی گود میں چلی گئی۔ جاؤ اپنے گھروں کے آنگن
گھر میں جا کے دیکھو، آج سے 50 سال پہلے دادا ابو سے کہہ رہے تھے نہ کوئی قبر لے کے جانا ہے، تیرا ہی ہے، تیرا ہے، تیرے کم آئے گا۔ اس کے 20 سال کے بعد ابا ہم سے کہہ رہا تھا میں نے کوئی قبر میں لے کے جانا تمہارے کام آئے گا۔ اب 20 سال کے بعد ابا ہمارے سے کہے گا میں نے کوئی لے کے جانا قبر میں تمہارے کام آئے گا۔ رب اکبر کی قسم جب سے دنیا بنی، آنے والے، سنبھالنے والے، پانے والے، اس کے پیچھے دوڑنے والے سارے کے سارے چلے گئے، دنیا وہی کی وہی کھڑی ہوئی ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ۔ کیا کمایا ان ہاتھوں سے میرے عزیزو؟ کیا ان ہاتھوں کی کمائی سے اللہ کو راضی کر لیا؟ کیا میرے عزیزو اپنے دسترخوان پر اللہ کی نعمتوں سے اللہ کو راضی کر لیا؟ اپنے لباس کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنی سیاسوں کی مہک کے ذریعے، اپنی چال ڈھال کے ذریعے کیا ہم نے اللہ کو راضی کر لیا؟ اور لوگوں، دنیا کے جتنے مرضی فیشن پہن لو، دنیا کا جتنا مرضی لباس اپنا لو، اللہ راضی نہیں ہوں گے۔ راضی کب ہوگا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تو کروڑوں کا لباس پہن کے میرے نبی کا اتباع نہیں، نہ تیری طرف دیکھنے کے لیے تیار نہیں، حبشے کی بلال کی طرح ٹاٹ کا لباس پہن کے اس لباس کے اندر اتباع ہو۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے تیرے مقام کو ساری دنیا سے اونچا نہ کر دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ فتح مکہ کے موقع پر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا کیا گیا، جب اذان کی کلمات بلال حبشی نے کہے، فرمایا یہی میرا بلال ہے جسے مارنے والے سانس لیے بغیر مارا کرتے تھے، جس کی چیخ و پکار سے مکے کے پہاڑ گونجا کرتے تھے۔ اوے لوگوں، غلام ہے، ابن غلام ہے، خود بھی غلام، بیٹا باپ بھی غلام ہے، پٹتا ہوا لٹتا ہوا آیا۔ دنیا نے جو اس کی حالت بنائی، دنیا کہتی تھی بلال بچے گا نہیں۔ رب اکبر کی قسم جو میرے قدموں میں آ کے بیٹھ گیا، اللہ جل شانہ نے اس کے مقام کو ساتواں آسمان سے اونچا کر دیا۔ اے لوگو، اللہ اکبر، آج میرے بلال کو دیکھ لو، مکے کی گلیوں میں کھڑے ہو، مکے کی گلیوں میں پٹنے والا، اسے کیا پتا تھا؟ اللہ اکبر، آج بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا ہوگا، دنیا والوں کو بتا دیا۔ اے لوگو، جس کے دل میں خدا آ جائے، مصطفیٰ کی محبت آ جائے، رب اکبر کی قسم ہے اس کا جوتا بھی ساتواں آسمانوں سے اونچا ہو جاتا ہے۔ کوئی نہیں، ہمارا ٹارگٹ ہی کوئی نہیں، ہماری منزل کوئی نہیں، دوڑنا ہے، رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ اگر میرے عزیزو دنیا کی وقت ہوتی، مال کی وقت ہوتی، کھانے سے منع نہیں کیا، پہننے سے منع نہیں کیا، کمائی سے منع نہیں کیا، سواری سے منع نہیں کیا، اوڑھنے سے منع نہیں کیا، شادی سے منع نہیں کیا۔ شادی کیا ہے؟ فرمایا شادی سستی جلدی۔ ہائے ہماری تو بدنصیبی، ہمارے میڈیا نے بھی انہی کا ساتھ دیا جنہوں نے دنیا کی دولت پہ واہ کی، دنیا کی دولت پہ اپنایا۔ آخری نبی کا امتیوں، گلی کے اندر غریب، بیوہ، مسکین بھوکے رہ جائیں، یتیموں بچیوں کے سر سے دوپٹے اتر جائیں، میرے عزیزو غریب کے دسترخوان اجڑ جائیں، لوگ علاج نہ کرا سکیں، بیماری کی وجہ سے دوائی نہ ملے، دنیا سے چلے جائے، غریب کی عزت لٹنے لگ جائے۔ رب اکبر کی قسم ہے، اللہ اکبر، تجھے مجھے کیا لینا؟ تیری میری شادی میں ڈالر اٹھائے گئے، تیری میری شادی کے اندر موبائل اٹھائے گئے، کیا ملا؟ لینے والے لے گئے، یہ تیرے حرام کا پیسہ تھا جو تُو نے ضائع کر دیا۔ بندہ کہتا مولوی جی کوئی گل نہیں، تُسی کیوں سڑ دے ہو؟ شادی بھی ایک دفعہ ہوندی ہے۔ میں نے کہا میں نے بچوں کیا سڑنا، اگر شادی ایک مرتبہ ہوتی ہے تو موت بھی ایک دفعہ آتی ہے۔ ڈر اللہ سے، وہ بے نیاز ذات ہے۔ اگر اس نے تجھے پیسہ دے دیا، اگر مال و ثروت عطا فرما دیا، اگر اللہ نے تجھے دھن دولت دے دیا، لئن شکرتم لازیدنکم، اس کا شکر ادا کر، سجدوں میں پڑھ پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کر، اس کی مخلوق پہ خرچ کر کے اللہ کا شکر ادا کر، اللہ کی نعمتوں کے شکر کا اظہار کر، وگرنہ وہ بے نیاز ذات ہے جس دن تو نے انگلی اٹھا کے کرنا اسے دکھانا شروع کر دیا اور یوں کر کے مروڑنا شروع کر دیا۔
ایک مرتبہ بتائے گا خبردار یہ انگلیوں کا مٹکانا، یہ انگلیاں بینگلیاں کسی اور کو کرنا، تجھے میرا پتہ کوئی نہیں، اگر میں اپنی آئی پہ آ گیا اسے میں نے ہاتھ کو گھور کے دکھایا پانی کا گلاس پکڑنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ یہ تیرے گارڈ، یہ گاڑیوں کی گھم گھم ہے، میں سب دیکھتا ہوں، غریب کو دیکھ کے ہاتھ ایسے کر لیتا ہے، میں سب دیکھتا ہوں، اللہ اکبر، تیرے پاس سے کوئی ریڈی والا گزر جائے تو آپ سے باہر ہو جاتا ہے، نیمی کھا رہے نیچا رہے، تجھے پتہ نہیں اگر میں اپنی آئی پہ آ گیا یوں کر کے گھور کے دکھانے والوں کو میں نے کئیوں کو پیمپر پہنا کے بستر کے اوپر لٹا دیا۔ اللہ اکبر، سگی بیوی رو رو کے تھک گئی، کہنے لگی بیٹی تو سن لے، تیرے ابا کی بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی، بیٹا رو رو کے تھک گیا مجھے سمجھ نہیں آ رہی، خبردار ہوش میں رہ، میرے کرم کے سارے رہ، ہوش کے ساتھ زندگی گزار کے جا، کم از کم مجھے غصے میں نہ لائیو، خبردار اپنی اوقات میرے آگے تکبر میں ظاہر نہ کریو، ورنہ میں وہ خدا ہوں، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، آخری وقت ہوگا میں تجھے اپنی پہچان بھی نہیں ہونے دوں گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 9 اعزاز ایسے ملے، بس بات مختصر کروں گا میرے پیارو، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 9 اعزاز ایسے ملے، وہ اعزاز اماں حوا کے حصے میں نہ آیا، وہ انعام میرا عزیزو بی بی سارہ کے پاس نہ آیا، وہ اماں ہاجرہ کو اعزاز نہ ملا، سب سے پہلے اعزاز سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا۔ اللہ اکبر، کوئی مائی ایسی نہیں جس کی گود میں سر رکھ کے نبی دنیا سے نہ گیا ہو کہ سیدہ عائشہ کو اعزاز ملا، آپ کی پسلی آپ کے سینے کے درمیان رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا، جب آنکھیں بند ہوئی دنیا سے پردہ فرما گئے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا سر گود سے اٹھایا اور چرپائی کے سرانے رکھا، دروازے کے پاس چلی گئی، پردہ ہٹایا، اے بلال، جی آمنہ کے لال کی گھر والی، کبھی بلال منبر پہ جا کے کہہ دے عائشہ کا بیڑا اجڑ گیا، آج سبھی کی ساری امت یتیم ہو گئی۔ مزاج کو سمجھنے والی تھی، اللہ اکبر، اپنے بھائی کے ہاتھ میں مسواک دیکھا، رحمت عالم کی نگاہوں کو مسواک کی طرف گھلتے دیکھا، ڈھلتے دیکھا، فوراً مسواک لے لیا، کہیں کہاں سے لے کے آؤں، سل پتھر لاؤں گی دیر ہو جائے گی، اسی مسواک کے دانتوں کو پتھروں میں رگڑ کر پتھروں میں کوٹ کوٹ کے نرم کر دیر نہ ہو جائے، جلدی سے کھڑے کھڑے اپنے منہ میں چبا لیا، بالکل اس کے دانتے ریشی سے نرم سے ہو گئے، سرکار مدینہ کے منہ میں دینے سے پہلے پانی کے پیالے سے دھونے لگی، فرمایا نا عائشہ، عورت کو گرانے نہیں آیا، عورت کا مقام بڑھانے آیا، آج اگر میں نے تیرے تھوک سے نفرت کر دی، میری امت عورت کو اپنے پاس بٹھانے سے، میاں بیوی آپس میں بیٹھنے سے، آپس میں کلام کرنے سے نفرت کریں گے، ماؤں کی جوتیوں کے ساتھ برتاؤ کیا جائے گا، بہنوں کو بوجھ سمجھا جائے گا، بیٹیوں کو بوجھ سمجھا جائے گا، بیوی کو لونڈی نوکرانی بنایا جائے گا۔ اے عائشہ، اللہ اکبر، اپنے منہ کا جھوٹا مسواک مجھے دے دے تاکہ تیرے لعاب تھوک لگے والا مسواک میں اپنے منہ میں لے کے جاؤ اور چبا کے بتلاؤ لوگو، اللہ اکبر، میں عورت کو گرانے نہیں آیا بلکہ عورت کو جنتی عورتوں کی سردارن بنانے کے لیے آیا۔ 25 سال جس کے ساتھ لیٹے گزر گئے، جس نے تمہاری نسل کے لیے پیٹ پھڑوا دیے، اتنے بچے پیدا ہو گئے، آج تک اس کا مزاج نہ سمجھ آیا، وہ نہ تمہیں سمجھی نہ تم اسے سمجھ سکے، نتیجہ کیا نکلا؟ عدالت میں وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کھڑی تو اپنے یاروں کے ساتھ کھڑا اور کہ ہنتے میں طلاق ہی دینی ہے، وہ کہتا ہنتے میں طلاق ہی لینی ہے، اب میں نے طلاق دینی ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، باپ تو بیٹی کے لیے حیا کا زیور لے کے آئے کرتے تھے، یہ کون سا باپ ہے جو بیٹی کے لیے عدالت میں سے طلاق کے کاغذ لے کے آ رہا ہے؟ 3 دن ہوئے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گئے ہوئے، پتہ تھا حالت پتلی پتلی ہے، حالات درمیانے، حجرے مبارک کا پردہ ہٹایا، سیدہ فاطمہ کے حجرے کا پردہ ہٹایا، بیٹی کے گال اندر کو بڑے دیکھے، پیٹ کمر کے ساتھ لگے دیکھا، حضرت علی کی دیوار سے دیکھا، آپ کے مکان کی دیوار کو دیکھا، مٹی بھر بھر کے زمین پہ گر رہی ہے، ذرا برابر بھی بچی کو احساس ہونے
نہ دیا. تیرے مکان کی حالت دیکھ کے ابا پریشان ہو گئے، بلکہ بیٹی کی دل جوئی فرمائی. فرمایا ہاں علی کے گھر کے مزاج کو دیکھ کر، علی کی گھر کی خوشیاں دیکھ کر، علی کی گھر کی موجیں دیکھ کر، اے میری بیٹی تجھے اپنے ابا کی غریبی والا بیڑا کیسے یاد آئے گا. بس اتنا کہنا تھا، دونوں آنکھوں سے آنسو نکلے. رحمت عالم کے گلے لگ کے رونے لگی کہ ابا اگر یہ خوشیاں میری ہوا کرتی ہیں تو غریبی کیا ہوا کرتی ہے. یا تو سب سے پہلا مولانا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے اللہ اکبر، تسی میں نوازا کرو، تسی میں نوازا کرو. بچے پھر پیدا کریں گے، پہلے دسو لینا گھر کب بنائیں گے. یہ مقصد لے کے آئی ہنسنا منع ہے. جاؤ جا کے سیال کوٹ کے اندر ان گھروں کو دیکھو، ویرانی چھائی ہوئی ہے. خدا کی قسم جس گھر کے اندر ماں باپ کو 2 روٹیاں نصیب کوئی نہیں. آج بندہ کہتا ہے میرا کاروبار نہیں چلتا، بندہ کہتا ہے کیا کروں جو اولاد نافرمان ہے، بندہ کہتا ہے راتوں کی نیند نہیں آتی، ڈپریشن کی نیند کی گولی کھاتا ہوں پھر نیند نہیں آتی. اسے یہ نہ پوچھو تیری کسی سے دشمنی تو نہیں، اسے یہ نہ پوچھو تیرے پہ کسی نے جادو تو نہیں کرایا. اس سے سب سے پہلے پوچھو ماں باپ زندہ ہے کہ جی زندہ ہے. کہ ماں باپ کے ساتھ بتا تیرے گفتگو کرنے کا، تیرے بات کرنے کا رویہ کیسا. ماں باپ بلاویں ہنس کے جاتا ہے یا رو کے جاتا ہے. رب اکبر کی قسم ہے اگر ماں باپ کی بات پر غصہ کر لیا تو ساری زندگی کے اندر ایک سانس بھی چین کا نہیں آئے گا. کوشش کریو ماں باپ سے بات کرتے ہوئے اے میرے لاڈلو اللہ تمہیں منصب عطا فرماوے، اللہ تمہیں انسان بناوے، اللہ تمہیں وقت کا ولی بناوے، اللہ تمہیں شیخ القرآن بناوے، اللہ تمہیں مفسر قرآن بنائے، اللہ تمہیں شیخ الحدیث بنائے، وقت کا تمہیں اللہ امام بناوے. کوشش کریو اپنے خونی رشتوں کا خیال کریو، اور جنہوں نے تمہارے سینے کے اندر قرآن کا نور بھرا، رو رو کے محنتیں کر کے بھرا، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. دوسرا اپنے ماں باپ کے احسان کو، زندگی کے اندر سر کے بال سارے سفید ہو جائے، اپنے ماں باپ کے احسان کو نہ بھولنا. بے شک تم 70 سال کی کیوں نہ ہو جاؤ، بے شک تم 80 سال کے کیوں نہ ہو جاؤ، کوشش کرنا ماں باپ سے گفتگو کرنے میں نرم لہجہ کرنا. 4 باتوں کا خیال کریو، وزیر اعظم کیوں نہ ہو، صدر پاکستان کیوں نہ ہو، آرمی چیف کیوں نہ ہو، بیرسٹر کیوں نہ ہو، وزیر کیوں نہ ہو، مالدار کیوں نہ ہو، شیخ مفسر قرآن کیوں نہ ہو، حافظ الحدیث کیوں نہ ہو. 4 باتوں کا خیال کریو. اگر تیرے ماں باپ تیرے سے محو گفتگو ہو، اگر تیرے ماں باپ تیرے سے بات کریں، خبردار ماں باپ کے سامنے سینہ تان کے نہیں کھڑے ہونا، ماں باپ کو گھور گھور کے آنکھیں مٹکا مٹکا کے نہیں دیکھنا، ماں باپ کی بات کا جواب کندھے مٹکا مٹکا کے نہیں دینا. ماں باپ تیرے سے جتنا مرضی غصے میں بات کریں تنہیں نرم لہجے میں جواب دینا، غصے سے جواب نہ دینا. اگر ان 4 باتوں میں سے ایک چیز بھی تیرے نظر آ گئی، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے میں تجھے ذلت کے ایسے گڑے میں پھینکوں گا قیامت تک تجھے ہاتھ پکڑ کے باہر نکالنے والا ہی کوئی نہیں آئے گا. جیسے دنیا کے اندر ترقی ہو رہی ہے ماں باپ کے ساتھ گفتگو کا رویہ، ماں باپ مر گئے اب کہتے ہیں مادی شان سنا، مادی شان سنا. کیوں سناؤں؟ یار کے ساتھ بیٹھ کر بڑے ہوٹل کے اندر 20,000 کا بل بنا، کہتا ماشاءاللہ کچھ اور کھانا دسو، اور کھانا دسو. اللہ اکبر. تھوڑی دیر پہلے گھر سے نکلتے ہوئے ماں نے کہا تھا، ابا نے کہا تھا او میرے بیٹے 1 دن کی خوراک رہ گئی، رات کو دوائی یاد سے لے کے آنا، کل تم شام کو آئے گا، میری شوگر نہ بڑھ جائے، نقصان نہ ہو جائے. تو نے اتنی زور سے دروازہ مارا، رب اکبر کی قسم ماں دھڑام کر کے بستر پہ گری. کوشش کرنا سیالکوٹ کے نوجوانوں، ماں باپ کا آنسو تکے کے غلاف سے لگنے نہ دینا. کوشش کرنا ہماری وجہ سے ماں باپ کا آنسو نکلے دوپٹے کا کنارہ گیلا نہ ہو، ورنہ رب اکبر کی قسم ہے جہنم کے اس گڑھے کی اس غوطے کے اندر ڈالے گا جس غوطے کے اندر سانس لینا بھی مشکل ہو جائے گا. اور ان طلباء سے کہوں گا اپنے ماں باپ کی، حضرت مفتی طیب صاحب اللہ ان کو جزائے خیر دے، عمر کے اندر ان کی اعلیٰ ظرفی سمیٹ رہا ہوں کہ تشریف فرمائے. ان سے پوچھو کس کی دعا لگی ہوئی، ولی امداد صاحب سے پوچھو کس کی دعا لگی ہوئی، میرے سے پوچھو کس کی دعا. یہ سارا ماں باپ کی دعاؤں اور اساتذہ کرام کی شفقتوں کا نتیجہ ہے.
عائشہ رضی اللہ عنہا واحد عورت ہے جس کی پاکیزگی میں اللہ کا قرآن آسمانوں سے آیا. یہ واحد عورت ہے جس کے حجرے کو جنت کا ٹکڑا بنا. کسی نبی نے کسی عورت کے حجرے میں اپنے آپ کو نہیں رکھا سوائے عائشہ رضی اللہ عنہا. ساری بیویوں کے اندر کماری عورت ہے سیدہ عائشہ. باقی کوئی بیوہ آئی, کوئی طلاق یافتہ آئی, یہ واحد عورت ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا. بس میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, آخری بات, ابھی گھر میں جائیں گے بسم اللہ دھما چوکڑی شروع ہو جائے گی. اوتے لے کے نہیں آئے, اوتے لے کے نہیں آئے, تنو کیا سی تنو میرا کم تنو یاد نہیں رہندا. امی یاد رہی سی, امی کی دعائی یاد رہی, ابو دی یاد رہی سی, میری یاد نہیں رہی. میرے تے بچنا سی پہ ہوتا نہیں, میرے پیو نے میں نے کڑی غلطی دی سزا دیتی. جب یہ گھر کے اندر کڑوے 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 جملے میرے عزیزوں بولنے لگ جائے تو گھر کے میٹھے شربت میٹھے کھانے میں بھی کڑواہٹ آئے گی. آج عورتیں کہتی ہیں ساڈے گھر تے سانو وقت نہیں دیندے, بولی صاحب کوئی تمیز دو, بولی صاحب کوئی وظیفہ دسو. میں نے کہا میں تمہیں وظیفہ بتاتا ہوں, تمہارے گھر والے گھر سے نہیں جائیں گے. جو تمہاری بیجا ضروریات ہیں وہ ضروریات نہیں, وہ فضولیات ہیں. اپنی فضولیات کی لسٹیں کم کر دو, تمہارے گھر والے گھر سے نکلنا چھوڑ دیں گے. یہ کیا کریں, اتنے اتنے بڑے پرچے ہر ہفتے ہر روزانہ ملتے ہیں. اللہ اکبر, انہیں پتہ ہی نہیں لگتا پرچے کو, پرچے کی ڈیمانڈ پوری پوری کرتے, فرشتوں کی ڈیمانڈ پوری کرتے کرتے رات کا اندھیرا کب آئے, اندھیرے پہ دن کا اجالا کب چھا جاتا ہے. نتیجہ کیا نکلا, خیری سلام دی گئے سی, خیری سلام دی گئے سی, ہائے پتہ نہیں کی ہو گیا, اتھو لاش آ رہی. کوشش کرنا ہنستے جاؤ ہنستے آؤ, کوشش کرنا ہنستے جیو ہنستے مرو. بس یہ فقیر کی دعا ہے, لگے رہو, ڈٹے رہو, کرتے رہو کرتے رہو, اللہ سے مانگتے رہو, اپنی غلطی کا اعتراف کرتے رہو اور اللہ کی طرف رجوع کرتے رہو. توبو الاللہ, کہہ دو سارے یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اتنا کریم ہے, ہلکے سے بولوں پر اس نے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. بس حقدار کا حق ادا کرنا. کسی سے زیادتی ہو گئی, ہمارے حضرت جی فرمایا کرتے تھے جب گھر سے نکلو تو اپنی دونوں جیبوں میں معافی ڈال کے نکلا کرو. اگر تمہارے سے غلطی ہو جائے تو اس جیب سے معافی نکال کر معافی مانگنے میں دیر نہ کیا کرو. اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو اس جیب میں سے معافی نکال کر معافی دینے میں دیر نہ کیا کرو. اللہ تمہیں وقت کا ابدال بنائے.